بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ایک خاتون کی سچی کہانی، خود اس کی زبانی، جس نے اپنا ہنستا کھیلتا گھر خود اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ دیا اور اپنا تابناک مستقبل تباہ کر دیا۔ دوستو، وہ کہتی ہیں کہ میں دیندار گھرانے کی اسلامی ماحول میں پلی بڑھی، دوسری لڑکیوں کی طرح خواہشات نفس کی پیروی میرا شیوا نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک شخص سے میری شادی ہو گئی جو کہ دل سے مجھے چاہتا اور پیار کرتا تھا، کافی حد تک مجھ پر اعتماد بھی کرتا، میری کسی خواہش کا کبھی اس نے انکار نہیں کیا۔ میری زندگی اس قدر خوشیوں سے بھری ہوئی تھی جس کی پورے خاندان میں ہی نہیں بلکہ دور دور تک مثال نہیں ملتی۔ شروع میں ایک دن میں نے اپنے شوہر سے انٹرنیٹ استعمال کرنے کی بات کی، جو میری خواہشات کا احترام کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا، اور جب میں نے بہت ضد کی تو وہ کمپیوٹر لے آئے جس کا میں نے قسم کھا کر غلط استعمال نہ کرنے کا وعدہ دلایا تھا۔ اے کاش کہ وہ میری ضد کے آگے نہ جھکتے اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ میں انٹرنیٹ کے استعمال سے بہت خوش ہو گئی تھی اور اپنے شوہر کے سامنے اور ان کی غیر موجودگی میں بھی اس کا دھڑلے سے استعمال کرنے لگی۔ چونکہ وہ مجھ پر مکمل بھروسہ کرتے تھے، اس لیے کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میری ایک دوست نے انٹرنیٹ میں چیٹ کے بارے میں بتایا، اور دراصل چیٹ ایک ایسا مفہوم ہے جو انٹرنیٹ پر مرد اور عورتیں بے جھجک ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ میری دوست کہنے لگی کہ وہ بہت دلچسپ ہے، لوگ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں اور وقت کب گزر گیا اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں چیٹ میں داخل ہو گئی۔ شروع میں تو میں نے ان کی باتوں کو دل سے نہیں لگایا، لیکن اس دوران کسی اجنبی شخص سے میرا تعارف ہو گیا اور روزانہ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ میں نے ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اسے با اخلاق پایا تھا جن سے میں باتیں کرتی تھی۔ اب تو میں گھنٹوں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی، جبکہ میرے شوہر موبائل پر مجھے گھنٹوں بیٹھا دیکھ کر غصہ ہونے لگے، اور مجھے اپنے شوہر سے بے انتہا پیار ہونے کے باوجود وہ آدمی مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر وقت کب گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چاہت محبت میں بدل گئی۔ اب میں اپنے شوہر کے مقابلے میں اسے زیادہ اہمیت دینے لگی تھی۔ میں اس معاملے میں اتنا آگے نکل چکی تھی کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا، یہاں تک کہ انہی باتوں کو لے کر ہم دونوں میاں بیوی میں ایک دن زبردست جھگڑا ہو گیا۔ پھر میرے شوہر نے میرے موبائل کو گھر سے نکال دیا۔ مجھے ان پر بہت غصہ تھا، انہوں نے میرے جذبات کی پرواہ نہیں کی، اور ان کی سختی کے باوجود میں نے یہ طے کر لیا کہ اب اس آدمی سے میں ضرور باتیں کروں گی۔ اور وہ ایک منحوس رات تھی جب میں نے اس سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، اور پھر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت اور بے وفائی شروع کر دی۔ جب بھی میرے شوہر گھر سے باہر ہوتے، میں اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی۔ وہ مجھ سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور بار بار مجھ سے ملنے کی ضد کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس سے ملاقات کر لی۔ پھر ایک بار کیا ملی تھی، اب تو بار بار ہی ملنے لگی تھی، اور پھر ایسے ہی ایک ملاقات میں ہم دونوں نے وہ سب کچھ کر لیا جو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکی تھی کہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ میرے شوہر مجھ سے سبب پوچھنے لگے، ہمارے بیچ مسائل بھی بڑھتے گئے، اور دلوں کے فاصلے اس طرح بڑھے کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی تھی۔ انہیں میرے متعلق شک ہوا تو میری نگرانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس سے باتیں کرتے ہوئے ایک دن رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور جب تحقیق کرنے لگے تو میں نے سب کچھ اعتراف کر لیا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے کبھی رسوا نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے میرے گھر والوں کو کچھ بتایا۔ کہنے لگے، میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، اور میں تھی کہ ان سے نفرت پر اتر آئی تھی، اور وہ بھی انٹرنیٹ کو لے کر۔ انہوں نے اتنا سب ہو جانے کے باوجود کبھی میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، اور نہ ہی میرے حقوق میں کوئی کوتاہی برتی، لیکن میں اندھی ہو چکی تھی۔ مجھے ہوش تب آیا جب سب کچھ لٹ چکا تھا۔ وہی نوجوان جو اپنے شوہر سے میری دوریوں کا سبب بنا تھا، کہتا تھا کہ تمہارے علاوہ آج تک مجھے کوئی پسند ہی نہیں آیا، اور اپنی زندگی میں تم سے زیادہ خوبصورت اور کسی کو نہیں پایا، بلکہ تم میری زندگی میں آنے والی سب سے خوبصورت اور اچھی انسان ہو۔ لیکن آج اس کی باتوں نے مجھے اس قدر صدمے میں ڈال دیا۔ کہنے لگا،
اگر مجھے شادی کرنی ہے تو تم جیسی سے کبھی نہیں کر سکتا، جس کا میرے علاوہ دوسروں سے تعلق ہو اور اسے میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے جانا ہو۔ اور اگر مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے شادی کرنا بھی ہوتی تو تم جیسی بڑی عمر والی سے نہیں بلکہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا، جس کو جیسے چاہوں گا رکھوں گا، نہ کہ تمہاری طرح کی عورتوں سے جو اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس کی باتوں کو میں نے کسی بغیر کمی و زیادتی کے نقل کر دیا ہے۔ ان حالات میں اس قدر پریشان تھی کہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ممکن ہے کہ جب میرا واقعہ آپ تک پہنچے تو میں اپنی جان دے چکی ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے اور ان اندھیرے راستوں سے دور کر دے۔ میں ایسے لوگوں کو کہوں گی جنہوں نے میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم لوگ انسان کو دھوکہ کھاتے خود ہی دیکھ لو گے۔ بس میری دعا صرف اتنی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس انسان کا یا اس کے اہل و عیال کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکوں جس نے مجھے اس انجام تک پہنچایا۔ کتنا سچا اور خوفناک واقعہ ہے، شاید ان خیانت کرنے والیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جب کسی نیک اور خوش بخت انسان کے ساتھ کوئی مکار اور عیار مل جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے مسائل کو آسان کرے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے، کیونکہ اس کی رحمتوں نے سب کو ڈھانپ رکھا ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ موٹیویشنل سٹوری پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔